گئے تھے کراچی کے حوالے سے۔ سجاد میر صاحب، کراچی میں ایک بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں پر اللہ والا ٹاؤن میں رہائشی عمارت گر گئی ہے، اور اب تک کی جو اپڈیٹ ہے اس میں 2 افراد جاں بحق ہو گئے تھے اور 8 زخمی تھے، اور ریسکیو آپریشن اب بھی جاری تھا۔ بات یہ ہے کہ ایک تو پرانا کراچی ہے جس کی بلڈنگ پتہ نہیں کب سی ہوئی ہیں، اور اس میں یہ ہوا کہ 3 منزلہ 4 منزلہ بلڈنگ تھی، 2 منزلہ کسی نے اور کھڑی کر دی، بنیادیں اس کی نہیں، ٹیڑھی بن گئی، ٹوٹ گئی۔ میں ایسی عمارتوں پہ بھی چڑھا ہوں جو این بنس روڈ پہ تھی، بنس روڈ پہ جہاں سامنے فریسکو ہے، اور جہاں نہاری کی دکانیں، فوڈ سٹریٹ، اور جہاں حلیم کی وہ کھانے کی جگہ، لسی کی وہ دکان جہاں نواز شریف بھی آیا کرتے تھے، اس کی اوپر کی منزل پہ جانے کے لیے مجھے اس طرح سیڑھیوں پہ چڑھنا پڑا کہ میرے پاؤں کانپنے لگے۔ ہمارا تو کانپ رہی تھی، میں بھی کانپ رہا تھا۔ وہ تو ایک بات ہے، لیکن یہ تو ایک نیا علاقہ ہے۔ اللہ والا جو ٹاؤن ہے، جو کرنگی کا میرا اس چائنا کٹنگ کے ساتھ بنا ہوا ہے، انلیگل وہاں کئی بھائی مجھے پتا ہے کہ میری اہلیہ کے نام پر ایک پلاٹ تھا، ایک اس کے بھائی کے نام پر، جو ہمارے سسر نے دیا تھا آج سے کچھ 40-45 سال پہلے۔ اس میں پانی بھی لگا ہوا تھا، کچھ اور بھی تھے۔ ایک دن ہم گئے تو اس پہ قبضہ تھا، وہ MKM حقیقی کا وہ علاقہ گنا جاتا تھا۔ اب چائنا کٹنگ میں کس نے کیا لیا، کیسے لیا، کیا کیا، عمارتیں کھڑی کر دی، آپ نے چیک نہیں کیا، اب وہ کہتے ہیں پانی آ گیا تھا، پانی نے بنیادیں۔ لیکن یہ تو ہے کہ 4 منزلہ 5 منزلہ عمارت جو ہے اس ریزیڈینشیل علاقے قسم کے علاقے میں آپ نے کھڑی کر دی، 2 کی اجازت دی، باقی کیا کرتے رہے آپ؟ لوگوں کی جانوں پہ کھیلتے رہے، یعنی جانوں پہ کھیلنا اور کیا ہوتا ہے کہ آپ عمارت کھڑی کرتے ہیں اور چائنا کٹنگ پہ کرتے ہیں۔ چائنا کٹنگ کا لفظ مجھے استعمال کرتے اچھا نہیں لگتا، یعنی کہ آپ نے ایک پلے گراؤنڈ ہے اس میں پلاٹ کاٹ کے دے دیے، پیسے لیے سرکاری طور پہ اور کر کے دے دیے۔ یہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی تھی، جو اب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بن گئی ہے، لوٹ مار کا اڈا ہے، یعنی ایسا اڈا ہے جیسے لاہور میں بھی ہوگا، LDA میں یہی حال ہوگا، وہاں بھی KDA کیا ترا ہوتا تھا ان کا ایک زمانے میں، لیکن وہ پلاننگ بھی کرتے تھے، 5-5 سال کی پلاننگ ان کی موجود تھی۔ ان کے ڈائریکٹر جنرل زید نظامی ایک تھے، بڑی ٹھاٹ کے آدمی تھے، بڑی شہر کا سارا ایلیٹ جو ہے ان کے گھر میں حاضر کیا کرتا تھا۔ ایک بار میں وہاں گیا تھا تو روشن جی، بھیم جی اور پتہ نہیں کون وہ جھولتی کرسی پہ بیٹھے انجوائے کر رہے تھے، وہ گرمیوں میں سارے لوگ بیٹھے گرد ایسی چیز ان کے اختیارات ہوتے تھے۔ پھر وہ علی گڑھ یونیورسٹی کے ریکٹر بن گئے کیونکہ وہ زمین انہوں نے لی تھی۔ وہ خیر بات چھوڑیے، میں ان بیوروکریسی کی بات نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارے علاقے، کراچی میں ایک بلڈنگ بسم اللہ بلڈنگ گری تھی، میرا بسم اللہ نام تھا، اور ED نے لاشیں اٹھائی تھیں جب کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی، وہاں سے اس کا نام بنا تھا، آغاز وہاں سے ہوا تھا۔ نعمت اللہ خان کا نام بھی اسی جگہ طریقے سے بنا تھا۔ ان لوگوں نے اسی طرح کام کیے جس طرح ایک خدمت کا کام جس طرح عام آدمی کر نہیں پاتا، وہ ساری صورتحال تھی۔ یہاں اس بلڈنگ کا گرنا اور کرنگی کا علاقہ تو اس طرح کوئی کنجسٹڈ علاقہ نہیں ہے، وہاں جس واقعہ ہونا بڑا افسوس ہے۔ ملک منور صاحب ہیں ہمارے ساتھ کراچی سے۔ جی ملک منور صاحب ہیں جو۔ السلام علیکم ملک منور صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر۔ کیا صورتحال ہے اس علاقے کی؟ میرا تو خیر دیکھا ہوا علاقہ ہے پورے کا پورا، اور گھومتے رہے ہیں، پھرتے رہے ہیں، میری تو وائف کا دفتر بھی وہیں تھا، تو کیا آپ کو کیا غلطی کس کی لگتی ہے؟ جی یہ غلطی کسی ایک کی نہیں ہے سجاد میر صاحب، آپ کا دیکھا ہوا علاقہ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے آپ ان تمام علاقوں سے واقف بھی ہیں، اور آپ سامنے یہ دیکھتے دیکھتے آباد ہوئے ہیں۔ ٹھیک بات ہے۔ دراصل یہ چائنا کٹنگ میں ہی شمار ہوتا ہے کہ جو MKM کا سابقہ دور تھا جنرل پرویز مشرف والا، اس میں ایک طاقت کا جو ہمت ہے وہ ان کے سر پر بیٹھا ہوا تھا، اور جو چاہتا تھا یہ وہ کرتے تھے۔ یہ اسی پلاٹ تھا کرنگی کا علاقہ، اللہ والا ٹاؤن، رشیدیہ مسجد کی گلی میں یہ عمارت کھڑی کی گئی ہے۔ رفائی پلاٹ کو کاٹ کے 80 گز کے پلاٹ پر یہ عمارت تعمیر کی گئی، اور اس کا نقشہ بھی پاس نہیں کروایا گیا۔ جو ہم نے SBC کے وہاں پر ذمہ داروں سے بات کی تو انہوں نے انکار کیا اس حوالے سے، انہوں نے کہا ہم جانچ پڑتال کر رہے ہیں، مگر اس میں صرف کوئی مٹیریل کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی غلط نہیں ہے، مٹیریل بھی ناقص استعمال ہوا ہے، اور الزام جو اب سامنے آیا جا رہا ہے کہ اس جگہ پر پانی بارش کا کھڑا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے یہ بلڈنگ بیٹھ گئی۔ مگر بلڈنگ بیٹھ گئی، جب یہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی تھی تو کیا اس کا مٹیریل سریا، سیمنٹ، بجری وغیرہ سب اس میں چیک کیا گیا یا نہیں کیا گیا؟ کیونکہ بلڈنگ انسپیکٹر کا کام ہوتا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے وہ چیک کی جاتی ہیں اور پھر تعمیرات ہوتی ہیں۔ مگر یہ 6 اس میں 8 فلیٹ ٹوٹل تعمیر کیے گئے، جس میں تو یہ 4 تو فلور بنایا گیا تھا، اوپر پینٹ ہاؤس بھی بنا دیا گیا تھا۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ ہے کہ یہ 5 منزلہ یہ عمارت تھی جس میں 8 تقریباً یہ فلیٹ بنا دیے گئے تھے، جن میں سے کچھ 6 لوگ پہلے خالی کر کے جا چکے تھے، اور 2 ایک فیملی ایسی تھی کہ جو بضد تھی، وہ ان کو خالی کرنے سے انکاری تھی، وہ بیٹھی تھی۔ 2 روز قبل بھی ان سے کہا گیا
SPC की तरफ से कि ये खाली कर दें, नुकसान हो सकता है, मगर वो उसी में रहे। और आज ये अफसोसनाक वाकया जो है वो सबको देखने को मिला, न सिर्फ कराची बल्कि अब पूरा पाकिस्तान देख रहा है। स्क्रीनों पे आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर आहो बका का एक सूरत हाल थी। हर तरफ जो है वो कराम मचा हुआ था, लोग इसके अंदर दबे हुए हैं। 8 अफराद इसमें जख्मी हो चुके हैं, जबकि 2 जान की बाजी हार चुके हैं। ये वो सूरत हाल रही है। वजीर आला सिंध के जो मशीर हैं वकार मेहदी साहब, उन्होंने भी दौरा किया है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची इफ्तिखार चलवानी साहब भी आए, उन्होंने भी दौरा किया, सूरत हाल का जायजा लिया, चाहे वो कुएं पर पहुंचे। मगर ये सब लोग उस वक्त पहुंचे हैं कि जब वहां पर मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत जख्मियों को भी निकाला, बाड़ियां भी निकाली, जब क़यामत गुजर चुकी थी तब पहुंचे ये लोग, तब पहुंचे। और ये गफलत इंतहाई, ये बहुत ज्यादा गफलतें हो रही हैं और ये उसका मुजाहरा है गफलत का जो सामने कहीं ना कहीं देखने को आपको मिल रहा है। सिर्फ ये आज कुरंगी में नहीं हुआ, बल्कि आपने देखा कि गुलबहार में 2 इमारतें गिर चुकी, उसमें कीमती जाने गए। लियाकताबाद 10 नंबर की तरफ बिल्डिंग गिरी, उसमें लोग दबे रहे। वहां पर भी यही मेयर साहब था, मेयर कराची, तो उन्होंने कहा था कि मुझे कोई पता नहीं, बिल्डिंगें बन जाती, मगर ये सबको पता है। और साथ जो इसमें जो कातिल जो ठहर रही है वो SBA बिल्डिंग कंट्रोल ठाती के जो अफसरान हैं वो इतने करप्ट और राशि हो चुके हैं कि उनको सिवाय पैसे की चमक के कुछ भी नजर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं देखते, आंखें बंद करते, कहते बनाते रहो। उनके ऊपर 10 सैकड़ों कंप्लेनें कर दी हैं, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, हमारे पास वक्त चूंकि बहुत कम रह गया है, वरना आपकी बात तो हम और तफसील के साथ सुनते हैं। बहुत क्लियरिटी के साथ इन्होंने बात की है जी। ये सारा वाकया तो अफसोसनाक है। आगे बढ़ना है, बिल्कुल लास्ट स्टोरी है, बिल्कुल